حلال ہے یہ حرام ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا کہ یہ سود کیا ہے، حرام ہے، اور حلال طریقے سے اس کو رزق کو کمانا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے رزق کمانا، لیکن حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام سے اس سے ہم نے نہیں لینا۔ اب پتہ ہے کہ یہ انشورنس والے، یہ جو انشورنس کروائی جاتی ہے تو بیمہ پالیسی، تو اس میں سود کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ سود ہے، تو اب جان بوجھ کر کے پتہ ہے یہاں سے سود ہے، یا ایسے بینک کے اندر پیسے رکھوائے جائیں اور ایسا بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوایا جائے کہ جو سود پہ مبنی ہے، اور اس پیسوں کی رقم بینک والوں کے پاس ایسے قرض ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو منافع دیتے ہیں اس رقم سے زیادہ، یہ ہے سود۔ اب سود بندہ لے بھی، پتہ بھی یہ سود ہے، اور بندہ کہے کہ یہ سود تو نہیں، اس طرح پیسے آتے ہیں تو ہم نے کون سے دھوکے سے پیسے کسی سے لیے ہیں، یہ تو ہماری رائے کے ساتھ ہے۔ بھئی رائے کے ساتھ بھی سود ہی ہوتا ہے، اگر کسی کی رائے کے ساتھ سود دیا جائے تو پھر بھی سود ہی ہوتا ہے، لیکن جو بچیں گے وہ اپنی آخرت کو بچائیں گے، اور جو اس میں ملوث ہوں گے اپنی آخرت کو خود ہی برباد کریں گے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقوں سے ہمارے لیے آزمائشیں بھی رکھی ہیں، اور پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ آزمائشیں ہیں۔ ڈاکہ مار کے راتوں رات جو ہے وہ 1 مہینے کا راشن ڈال لینا، یہ آسان تو ہے، لیکن بتا دیا کہ یہ ہے گناہ کا کام، یہ ہے خراب کام، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر رزق حلال کماتے ہیں تو پورا مہینہ کام کرتے ہیں، وہ مشکل سے جو ہے وہ مہینے کا گزارا ہوتا ہے، تو ہمیں حلال بھی بتا دیا گیا، ہمیں حرام بھی بتا دیا گیا، رستے دونوں بتا دیے گئے، لیکن اب ہمیں عقل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اب ہم نے اپنے رستے کا تعین کرنا ہے کہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی اعتراض اس پہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ معصوم فرشتے ہیں، اور ان کی عصمت کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، جو حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ ایک جگہ سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرشتے غرور نہیں کرتے، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کی اطاعت کرتے ہیں، یہ اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس آیت کے حصے میں، وَلَا تَكْفُرْ، تو کفر نہ کر۔ ہاروت و ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کو جائز اور حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ اگر وہ ان کی بات مانتا تو یہ اسے جادو نہیں سکھاتے، اور اگر ان کی بات نہ مانتا تو اسے جادو سکھا دیتے۔ یہاں علماء اکرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ اب اس کے نازل ہونے کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی، اور یہ فرشتے جو ہے یہ آزمائش کے لیے ہیں، اور جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفریہ کلمات اور افعال نہ ہوں تو کفر
کا حکم جو ہے یہ نہیں لگے گا۔ اگر اس کے اندر ایسے کلمے پڑھتا ہے کہ جو کفریہ کلمے نہیں ہے تو پھر اس کو کافر نہیں کہیں گے، کفر کا حکم اس پہ پھر نہیں لگائیں گے۔ یہاں 3 مسئلے جو ہیں وہ واضح ہوئے اور 3 باتوں کا اس آیت مبارکہ سے اور اس حکم سے ہمیں پتہ چلا۔ نمبر 1 یہ کہ جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر جادو کرنے والا مرد ہے اور یہ کفریہ کلمات پڑھ کے جادو کرتا ہے کہ جو کلمات پڑھنے سے یہ کفر میں پہنچ جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہے، جادو کر کے کفر تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں جو کفریہ نہیں لیکن لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، تو اس کا عامل یعنی اس کا عمل کرنے والا ڈاکو کے حکم میں ہے کہ جس طرح ڈاکو ڈاکہ زنی کر کے لوگوں کی جانیں اور مال ضائع کرتا ہے تو یہ ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت اس کی سزا بھی قتل ہے۔ جادوگر ہے اور اس کے جادو کرنے سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، تو بھلے یہ کفر نہیں ہے، اس کے کلمات اس پہ حکم کفر نہیں دیا گیا، ایسے کلمات نہیں پڑھتا جن سے کفر کا حکم لگے، لیکن اس سے جانے جاتی ہے تو پھر بھی یہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر جادوگر توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ ہاں، جادوگر اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جادو کے مذمت میں وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جادو سے بچنے کے حوالے سے اور جادو جو کرنے والا ہے اس کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام رات کی ایک گھڑی ہوتی اپنے گھر والوں کو اٹھاتے بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی میں اپنے گھر والوں کو اٹھاتے کہتے اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس میں بھی جادو کی مذمت بیان کی گئی کہ اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے لیکن جادوگر کی دعا قبول نہیں کرتا، ٹیکس لینے والے کی جو ناحق ٹیکس لیتا ہے اس کی دعا قبول اللہ نہیں فرماتا، ورنہ اس وقت میں یہ جو رات کی گھڑی ہے اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس میں بھی جادو کا ذکر کیا گیا اور ساتھ 2 اور بھی بری خصلتیں، ایک جادو پر یقین رکھنا ہے، شراب کا عادی ہے، اور تیسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والا، تو ان کے بارے میں فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج بات پہ رشتہ داریاں کاٹی جاتی ہیں، ذرا سی بات سے بھائی کے ساتھ جدا ہوا پڑا ہے، بھائی بہن کے ساتھ جدا ہو گئے آپس میں، چھوٹی بچوں کی باتیں ہوتی ہیں اور آپس میں بھائی جدا ہو جاتے ہیں، آپس میں بہن بھائیوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل تو بالکل عام سی بات ہے، ذرا کوئی بات ہوئی اوے میں ساڈا تہاڈا مرن جیون مکا، یہ ایسے ہی مرن جیون مکا دیتے ہیں، پھر مکا ہوتا ہے، ختم کیا مرن جیون ختم، اور پھر کسی کی فوتگی ہوتی ہے اور پھر آ بھی جاتے ہیں، آنا چاہیے، لیکن کیا ضرورت ہے ایسے ہی کہنے کی بھئی ہمارا تمہارا آپ جو ہے نا وہ مرنا جینا ختم، ایک دوسرے سے ملنا ہی نہیں ہے۔ بھئی اللہ فرماتا ہے ملو ایک دوسرے سے، ہم کہتے نہیں ملنا، تو اس کی مذمت بیان کی کہ فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو صلہ رحمی نہیں کرتا۔ صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یاد رہے کہ یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں اس کی قتل کر دیا جائے، جو کفریہ کلمات ہیں، یا کفریہ کلمات تو نہیں ہے
لیکن اسے جانے جاتی ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. تو یہ جو سزائیں بیان کی گئی ہیں یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ اسلامی حکومت کا کام ہے. عوام الناس کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. ہم کہیے یہ جادوگر ہے چلو لاؤ تو ہونے دی، بھئی یہ تو جادوگر ہے چلو بھی اس کو قتل کر دو، حکم ہے اس کا. نہیں، ہمیں یہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ حاکم کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے. یہ حکومتی سطح پہ یہ کام کیے جائیں. ہر ایک اپنے طور پہ اس کام میں نہیں لگ سکتا. اور لیکن ہمارے کام کرنے والے کیا ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو جادوگر ہیں ان سے دور رہیں، ان سے دور رہیں، ان کے پاس نہ جائیں، ان کی صحبت اختیار نہ کریں. پتہ چل جائے ان کی بیٹھک میں نہ بیٹھے، ان سے دور رہیں. خواہ مخواہ یہ بندے کو جگڑ لیتے ہیں، ان کے سامنے جو نہیں آتا وہ بچ گیا، جو آ گیا اب اس کو نظر میں لے لیں گے. اب وہ اگر ہے جادوگر تو پھر وہ الٹے سیدھے کام کر کے تو پھر بار بار بلائے گا آپ کو. تو ایسے ہی وہم بھی ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں ہوتی، اس نے جادو کر دیا ہے، اس نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے. بہو مسلے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ تسبیح پڑھ رہی ہے اور ساس کہتی ہے بڑی جادوگر میں ہے، ویکھے مسلے تے بیٹھ کے من کے تو من کا سٹی جان رہی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور کر دیے پہ. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ تسبیح پڑھ رہی ہے، تجھے پتہ ہے کیا کر رہی ہے. تو ایسے ہی تہمتیں نہیں لگانی چاہیے. بہو ساس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ساس بہو کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہی ساس اپنی بیٹی کے بارے میں وہ بات نہیں کہے گی جو بہو کے بارے میں کہے گی، اور یہی بیٹی جو بہو ہے یہ ساس کے بارے میں وہ نہیں سوچے گی جو اپنی ماں کے بارے میں سوچے گی. آج بھی اگر بہو ساس کی بجائے اپنی ماں سمجھ لے اس کو کہ اس کی جگہ اگر میری ماں ہوتی تو میرا رویہ کیسا ہوتا، کیا پھر بھی میں کہتی میں کوئی کپڑے نہیں دھو کے دینے، میرا کی کم ہے. پھر بھی کہتی کہ نہیں کھانا تو کھا، نہیں کھانا تو نہ کھا. کیا پھر بھی کہتی؟ اگر ماں ناراض بھی ہے، نہ ماں کو تکلیف بھی ہے، تو اگر یہ بہو نہ بنتی، بیٹی بنتی تو یہ اس کو راضی کرتی، اس کو راضی کرتی، اس کو کھلاتی، اس کو پلاتی، اس کی خدمت کرتی، اس کو دباتی. لیکن ادھر ساس ہے تو یہ کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اس کی جگہ اگر ماں آ گئی، اب وہ ماں دو گالیاں بھی دے لے گی، اس کو برا برا بھی کہے گی تو اس کی بات کا کوئی برا نہیں بنایا جاتا. تو اگر اس کو ساس نہ سمجھا جائے بلکہ ماں سمجھ لیا جائے تو گھر امن کے گہوارے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. اور ساس ہی اگر اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لے تو پھر بھی آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بھئی بیٹی نہیں سمجھتی بہو جو ہے وہ نہیں سمجھتی، ساس سمجھتی ہے نہیں ماں سمجھتی. بھئی ساس ہی سمجھ لے بیٹی، وہ ساس سمجھتی رہے یا بیٹی سمجھتی رہے، تو اگر ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ یہ اس کی خطائیں معاف کر دے گی بیٹی سمجھ کے، اس کو بھی شرم آئے گی کہ میں نے تو اس کے ساتھ ماں والا سلوک نہیں کیا لیکن یہ تو پھر بھی میرے ساتھ ماں والی سلوک کر رہی ہے. تو اس کو شرم آئے گی اور وہ سمجھ آئے گی. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہمارے معاشرے میں. بات تھوڑی سی ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے. اللہ سمجھنا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کی قدر کرنا نصیب فرمائے. یہ دیکھیں فرق سے ہی معاشرہ بنتا ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ ساس بہو کی باتیں ہیں. بھئی ساس بہو کی باتیں ہیں تو یہ بھی اچھی ہوں اور ہمارا بھی تو کردار ایسا ہی ہے نا. اگر میں شوہر ہوں تو اپنی بیوی کی تربیت اس طرح کرو کہ دیکھو تو اپنی ماں سے کتنا پیار کرتی ہے. تو دیکھو میری بھی ماں ہے، میں بھی اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہوں. دیکھو اگر تمہاری ماں کو اگر میں برا بلا کہوں یا برے لفظوں سے یاد کرو، میں گیا تو منہ ککڑ نہیں کھوایا، میں گیا تو میری فلاں ضرورت پوری نہیں کی تھی، اور میں بھلے صحیح ہوں یا غلط وہ الگ بات ہے، اور ان کے نقص نکالوں میں سسرال میں جا کے تو تجھے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یقیناً وہ کہے گی کہ لگے گا. تو اگر میں وہاں پہ جاتا ہوں اور میری بھلے آؤبگت نہیں بھی کی جاتی، میں نے کبھی آپ کو کچھ نہیں کہا کہ وہ اگر تیری ماں ہے تو میری بھی ماں ہے، تو پھر تیرا بھی تو حق بنتا ہے نا اگر میری ماں سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو برداشت کر لے. اگر ہم صحیح معنوں میں اپنی بیوی کو، زوجہ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سمجھے نا. لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. ہم بھی سسرال کو اپنے ماں باپ کی جگہ پہ اگر رکھے تو پھر یہ جھگڑے کی کئی حد تک ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم بھی نہیں رکھتے. رکھنا چاہیے. تو اسی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا اور ہمارے گھر امن کا گہوارہ بنے گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باہر کا بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ سزائے دینا کام کس کا ہے؟
اسلامی حکومت کا ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ یہ جادوگر ہے تو چل بھائی میں نے تجھے قتل کرنا ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی بڑی مزید جو ہے وہ وضاحت ہے جادو کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے شریروں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت کے اگلے حصے میں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس آیت سے چند مسئلے یہ بھی پتہ چلے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جو اثر ہوتا ہے نا، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے۔ یعنی اللہ چاہے تو ہی کوئی شے جو ہے وہ اثر کرتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو آگ جلا ہی نہیں سکتی۔ اللہ نہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا، جلایا آگ نے، آگ کا کام تو جلانا ہے لیکن نہیں جلایا۔ اللہ نہ چاہے تو آگ بھی جلا نہیں سکتی، اللہ نہ چاہے تو پانی بندہ لاکھ پیے لیکن پیاس نہیں بجھ سکتی، اللہ نہ چاہے تو بندہ جتنی مرضی دعائیں کھاتا پھرے شفا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اثر تو ہے اپنی اپنی جگہ پہ، ڈسپرین کا اپنا اثر ہے، پیراسیٹامول کا اپنا اثر ہے، دیگر ادویات کا اپنا اثر ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب میرے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ تو جب میرے رب کی مرضی نہیں ہوتی تو جتنی مرضی ہے بھی دوائی بھی کھا لے لیکن شفا نہیں مل سکتی۔ یہ ہم نے اپنانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھی سلسلہ، اور ادویات کی طرف بھی رجوع کریں۔ علاج کرنا سنت ہے، علاج بھی کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرا رب چاہے گا تو ہی شفا ہوگی، رب کی طرف بھی رجوع کریں۔ صدقہ و خیرات سے علاج کریں۔ حدیث پاک میں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ لیکن ہم صدقہ دینے سے ہم کہتے ہیں علاج نہیں ہونا، علاج تو تبھی ہونا جب انجیکشن لگنا ہے، تو علاج تو تبھی ہونا جب اچھی ٹیبلٹ لینی ہے، تو بھئی وہ بھی لے، منع کس نے کیا ہے؟ لیکن میرے مصطفیٰ کے فرمان پہ یقین کر کے صدقہ بھی کرے، خیرات بھی کرے، کہ حدیث پاک ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہے، فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ بڑی برکتیں ہیں لیکن اس کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے۔ تو ہر ایک کی شفا اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں مل سکتی۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جادو میں اثر ہے، جادو میں اثر ہے، اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہوں لیکن اثر اس میں موجود ہے۔ تیسرا یہ پتا چلا کہ جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی بھی تاثیر ہے۔ اگر جادو کام خراب کر سکتا ہے تو کلام پاک کام صحیح نہیں کرے گا؟ یقیناً کلام پاک کام کو درست بھی کرتا ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کرامتیں برحق ہیں۔ اللہ کے اولیاء، کہیں کوئی ایسا بھی آتا بیمار آتا ہے لا علاج مرض، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں کوئی علاج ہی نہیں اس کا، اس کے پاس جاتے ہیں وہ یوں جو ہے وہ کھا کے دیتا، کہتا ہے یہ کھا لو، اللہ اس چٹکی میں شفا دے دیتا ہے۔ لیکن جب رب چاہے، ان اللہ والوں نے بھی اپنے آپ کو مٹایا ہوتا ہے نا رب کی مرضی پہ، مرن تو پہلے مر گئے باہو تا مقصد ہاتھ آیا ہو، انہوں نے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ تو جب یہ رب کی مانتے ہیں تو رب ان کی مانتا ہے، رب بھی ان کی موڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ فضل فرمائے، اور یہ اللہ والے کرم کرتے ہیں، ان کی نگاہ سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کا، اندھوں کا، کوڑیوں کا علاج کرتے تھے، ان کو شفا دیتے تھے نا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بھی یہ بھی اپنا فیض دیتے ہیں، لیکن ہوں صحیح العقیدہ تو دوسرا نہیں دے سکتا۔ ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا ہے بنی اسرائیل کا۔ ایک عورت تھی، کھانا کھا رہی تھی تو کھانے کا نا آخری لقمہ تھا اس کا رہ گیا، آخری برکی، تو آخری لقمہ تھا، وہ کھانے لگی تو منہ میں جیسے ڈال ہی لیا ہے، تو صدا آئی، فقیر نے صدا لگائی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اس نے وہ لقمہ اپنا اس کو دے دیا۔ اب صدقے کی بات بتانے لگا آپ کو، اپنا لقمہ اس کو دے دیا۔ بات آئی گئی ہوگی، وقت گزرتا گیا، اس عورت کے ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، وہ جا رہی تھی سفر پہ،
تو رستے میں جو ہے وہ بھیڑیے نے اس کا بچہ جو ہے اٹھا لیا، منہ میں ڈال لیا اور بھاگ گیا لے کے. یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے اس کے، اور بھیڑیا تو لے کے چلا گیا. اب یہ پریشان ہے کہ میرا بچہ گیا، اور اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، اور فرشتہ جو ہے اس کے منہ سے، اس کے جبڑوں سے بچے کو چھڑا کے تو اس عورت کے حوالے کر دیا. اور آواز پتہ کیا آئی؟ کہا کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ، تو نے اپنا لقمہ فقیر کو دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کا لقمہ تمہیں دے دیا. یہ بھی اس کا لقمہ تھا، اور اللہ نے یہ اس لقمے کے بدلے میں یہ اس کا لقمہ تجھے لٹایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کے بچہ جو ہے وہ بچ گیا، جس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. تو بڑی برکتیں ہیں. یہ صدقات کا کبھی بیان ہوا نا، اس پہ آئے گا انشاءاللہ تفسیر میں، تو اس پہ تفصیلاً انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو صدقہ دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ نہیں ہے نا. اپنے گھر کے اندر نا کوئی ڈبہ رکھ لے، کوئی ڈبہ رکھ لے گھر میں، تو صبح 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے اس میں ڈال دے، جتنی آپ کو توفیق ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہے. اب بس یہ دیکھنا کہ میرے رب نے مجھے کتنا دیا ہے اور میں اپنے رب سے کتنی توقع رکھتا ہوں، پھر اسی طرح آپ نے اس میں بھی ڈالنا ہے. اور پھر دیکھیے اس کی برکتیں کتنی ہیں. کچھ نہ کچھ ڈال کر روزانہ بچے بھی تو کچھ نہ کچھ 10 20 50 روپے لیتے ہی ہے نا. تو اب سمجھ لیں کہ یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، یہ بھی میری ذمہ داری میں شامل ہے. بھلے 1 روپیہ ہی ڈال دیں، الگ سے کوئی ٹپی لے کے رکھ لیں، 1 روزانہ پکڑا اس میں ڈال دیا. برکتیں دیکھیے آپ کی کتنی ہوتی ہیں. اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی، جب موقع ملے نا صدقہ کیا کرے، اس کے نام کا صدقہ کیا کرے. بھلے میں کہ یہ نہیں کہتا 1000 روپیہ کرے، بھائی 10 روپے کرے، 10 بار کر کے کر لے، 1 روپیہ کر کے کر لے، 2 روپے 10 روپے کر کے کر لے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے کہ اتنے کی دعا ہے تو اب اس کے مطابق صدقہ دو. بھائی اس مرض کا علاج اتنا آپریشن کر کے اتنا خرچہ ہے، اتنا صدقہ دو، ایسی تو بات ہی کوئی نہیں. صدقہ دو جتنا چاہے دو، نہیں تو کسی غریب کے کام آ جاؤ. بھائی کسی چلتے کو رستہ دکھا دو، کسی کے ساتھ اچھی بات کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے ساتھ مسکرا کے کسی کو دیکھنا بھی صدقہ ہے. اپنے گھر والوں کو اس نیت سے کھلا دو، یہ بھی صدقہ ہے. اچھے کام کرے، یہ بھی نیکی کی